السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول ایمان کا معیار اور اس کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 15 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 44 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے والدین سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ بن جاؤں۔ گھر والوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، گاؤں والوں سے، اپنوں سے، غیروں سے محبت کرنا یہ تقاضۂ شریعت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرنا یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر اور خوف ہے جو تمام موجودات سے زیادہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تر نہ جانتا ہو، جو تمام چیزوں سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو، ایسے لوگوں کے ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ آپ پڑھیے قرآن کریم سورۃ التوبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، وإخوانکم اور تمہارے بھائی، اور تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے، اور وہ بلڈنگیں، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے۔ اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتا۔ میرے عزیزو بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہو، تم اپنے بھائی بہن سے محبت کیوں کرتے ہو، تم اپنی بیوی سے محبت کیوں کرتے ہو، تم اپنے گھر بار سے محبت کیوں کرتے ہو، تم کاروبار سے اور تجارت سے محبت کیوں کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان تمام چیزوں سے اگر تمہاری محبت ہو جائے تو تمہیں اپنے ایمان کی خیر منانے چاہیے۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ انسان جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6168 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6167 کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا، حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے فرمایا، انک مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے اس حدیث کو سن کر کے اتنی زیادہ مسرت ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی، کبھی بھی اتنی زیادہ مسرت نہیں ہوئی تھی، خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خوش ہونے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انک مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو اس دنیا کے اندر محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور غور کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب سے زیادہ فلمی ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سب سے زیادہ گانے والیوں سے محبت کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہود و نصارہ کا طرز اختیار کر کے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کر کے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اسلامی طرز زندگی کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بھی انسان کسی کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ اٹھائیے
حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 4031 کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ہم تمام کو اپنی سیرت کا جائزہ لینا ہوگا، اپنی چال ڈھال کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے طور طریقے کا جائزہ لینا ہوگا، اور اپنے لباس کا اور اپنے چہرے کا، اپنے پہناوے کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبیوں کی صحبت میں رہیں، نبیوں کی معیت میں رہیں، شہداء کی معیت میں رہیں، تو ہم تمام کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ جب تک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کا من کرتا ہے، جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا ہوں، آپ کا دیدار نہیں ہو جاتا ہے، میرے دل کو چین نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی میں موت کو یاد کرتا ہوں، اور پھر یاد کرتا ہوں کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو پھر مجھے آپ کی معیت نصیب نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 69 کی یہ آیت نازل فرمائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرے گا، من یطع اللہ والرسول، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن جس پر اللہ تعالیٰ نے، جن لوگوں پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ نبیوں پر انعام کیا ہے، صدیقین پر انعام کیا ہے، شہداء پر انعام کیا ہے، صالحین پر انعام کیا ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن انبیاء کرام، شہداء، صالحین کی معیت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔